السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے، قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ اہم آیتوں کی تفسیر جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک ایک پارہ قرآن مجید کا تقریباً سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ 141 آیتیں 141 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرا پارہ قرآن مجید کا آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کی پہلی آیت ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے، سورہ بقرہ کی آیتوں کے اعتبار سے 142 آیت نمبر 142، اگر دوسرے پارے کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ سورے کے اعتبار سے آیت نمبر 142، پارے کے اعتبار سے آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ آیت نمبر 142 ہے جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودیوں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے نا پیچھے سے، یہود نصارہ جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان کے اندر کیا ہے، مشرکین عرب کے جو مشرک تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ بھی اس چیز کے اندر انکلوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عن قریب، سَيَقُولُ عن قریب کہیں گے، السُّفَهَاءُ بے وقوف لوگ، بے عقل لوگ، کمینے لوگ، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے، ان قریب وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ یہ لوگ اس قبلے سے کیوں پھر گئے جس پر یہ لوگ تھے۔ ما ولاہم، یہ کیوں کنورٹ ہو گئے، عن قبلتہم التی، اپنے اس قبلے سے، علیہا جس پر یہ پہلے تھے، جس کی طرف پہلے نمازیں پڑھتے تھے، اس قبلے کو کیوں چینج کر لیا انہوں نے، اس رخ کو کیوں چینج کر لیا، اس ڈائریکشن کو کیوں چینج کر لیا انہوں نے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے پر اس کو لا کے کھڑا کرتا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب ہم یہاں پر ایک دیکھیں گے کہ یہ آیت اللہ رب العالمین یہاں پر قبلہ کیوں ذکر کر رہا ہے، تو تھوڑا کنفیوز مت ہونا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، سنا تھا، سمجھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس قبلہ بنا دیا تھا۔ ان کا بنی اسرائیل کا قبلہ کیا تھا؟ قبلہ بیت المقدس تھا، پاور سب کچھ اللہ ان کو دے دیا تھا بنی اسرائیل کو۔ لیکن جب ان کے اندر حرام کاریاں شروع ہو گئی، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیے، توحید کا کام جب چھوڑ دیے، تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان کا قبلہ ان سے چھین کر مسلمانوں کو دے رہا ہے، دے دیا مسلمانوں کو۔ تو یہ لوگ یہی بول رہے ہیں کہ بھئی بیت المقدس ان کا قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اچانک چینج کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی ان کو؟ تو اللہ بولتا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے، بھئی آپ ان کو بول دو مشرق اور مغرب دونوں اللہ کی ہیں، وہ اللہ جس طرف چاہے قبلے کو پھیر سکتا ہے، جس طرف چاہے لوگوں کو آرڈر، جیسا چاہے لوگوں کو آرڈر دے سکتا ہے۔ بس ماننے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قبلہ کون سا کیا یہ معنی نہیں، بلکہ قبلے کا ڈائریکشن جو چینج کر رہا ہے نا، اس کا اصل ہے، یعنی اصل رب کی اطاعت ہے۔
اصل قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اصل تو کیا ہے، اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے۔ اللہ ہمیں جس طرف چاہے گھما سکتا ہے، چاہے کبھی مغرب کو بھی قبلہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، کبھی مشرق کو بھی قبلہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، کبھی ایسٹ کو، کبھی ویسٹ کو، اللہ جس طرف چاہے قبلے کا ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ بس تمہیں کرنا کیا ہے، اللہ جس طرف تمہیں پھرائے اس طرف پھر جانا ہے۔ اے بات سمجھ میں، اصل چیز یہاں پر قبلہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ جس طرف چاہے قبلے کو کنورٹ کر سکتا ہے، بس تمہیں اس طرف کنورٹ ہو جانا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر لاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو اس کی تفسیر غور سے سننا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پہلے سے مائنڈ میں فکس کر کو رکھ لیا۔ تو اگر یہ سوچیں گے تو ہم کیا مانیں گے، بھئی ہمیں گناہ کرتے ہیں سو اللہ ہمارے مقدر میں گناہ کرنا بول کو لکھ ڈالا ہے۔ ہمیں غلط راستے پہ ہے، ہمیں شراب پیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کیا ہے، شراب پینا بول کو ہمارے مقدر میں لکھ ڈالا۔ اللہ جس سے جنت میں ڈالنا کا چاہتا ہے ان کو سلیکٹ کر کو اللہ لاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کبھی ایسا مت سمجھنا قرآن کو، ٹھیک ہے نا۔ یہدی کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ بندے کو چاہتا کب ہے، جب بندہ اللہ کی طرف آنا۔ اگر کوئی آیت اتری تو بندہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اپنا انٹینشن، اپنا شوق، اپنا جذبہ دکھانا، بندہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرنا، تب جا کو اللہ کیا ہے وہ رستہ دکھاتا اس کو۔ اب یہ ایک انسان ہے جو آنا چاہتا نہیں ہے ہماری طرف، ہم اسے کیوں زبردستی کھینچ کے لائیں گے؟ اگر وہ آنا چاہتا ہے، اگر ہمیں فون کرے گا تو ہم اس کو کیا صحیح ڈائریکشن دیں گے، بھئی ادھر آ، ادھر پھر، وہ گلی میں آ، وہ راستے سے آ، یہ راستے سے آ۔ اگر بندہ آنا چاہتا نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو بلانا چاہیں گے؟ اللہ وہی بول رہا ہے، اگر میں چاہنا ہے تو تم میری طرف آنے کا ارادہ تو کرو، تم میری طرف آنے کے لیے اپنے آپ کو راضی تو کر لو۔ جب تم راضی کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں گا، میں تمہیں سیدھے رستے پر لا کر چھوڑ دوں گا۔ تو یہ یہود و نصارہ چاہتے نہیں تھے اللہ کی طرف آنا، تو اللہ نے کیا ہے ان کو ہدایت دیا نہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہی ہٹ درم بن کر بیٹھ جاؤ گے تو اللہ آپ کو بھی ہدایت نہیں دے گا۔ تو لہٰذا آپ کوشش کرو، کسی ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھو مت، کسی ایک پرسن کو سیلیکٹ کر کے اپنے آپ کو اس سے جوڑو مت، بلکہ کیا ہے صحیح جاننے کی کوشش کرو، تب جا کے اللہ آپ کو سیدھے رستے پر گائیڈ کرے گا، سیدھے رستے پر لا کر اللہ آپ کو رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ اس کو چاہتا ہے، اسی پرسن کو سیدھے رستے پر لا کر اللہ رکھتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت میں کلیئر کٹ پیغام کیا دے دیا اللہ، بھئی قبلہ چینج ہوا، یہ اصل نہیں ہے، قبلہ چینج کرنے والے کا جو آرڈر ہے یہ آرڈر اصل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے میں مالک ہوں، میرے آرڈر تمہیں فالو کرنا، جیسا میں آرڈر دوں ویسا، بھئی ادھر گھومو تو ادھر گھومنا، ادھر گھومو تو ادھر گھومنا، میری مرضی، میں جس طرف چاہے تمہیں گھما سکتا ہوں۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 142۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العالمین دیکھو اس آیت میں بیان کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے صحابہ اور ان کے یعنی اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اے نبی، اے میرے صحابہ، ہم نے جعلناکم، تمہیں بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ امتً وسطا، بہترین امت، بیسٹ امت، ون آف دا بیسٹ امت، درمیانی والی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول، اللہ کے رسول تم پر گواہ بنے۔ یعنی اللہ صحابہ کو سب سے بہترین امت ڈکلیئر کیا، ڈکلیئر کرنے کے بعد کیا بولتا ہے؟ تم اے صحابہ لوگوں کے لیے گواہ بنو، اور تمہارے جو رسول ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر گواہ بنیں گے۔ یہ کیسے بنیں گے میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، وَمَا جَعَلْنَا، ہم نے نہیں بنایا، الْقِبْلَةَ، قبلے کو، الَّتِي، جس پر، كُنْتَ عَلَيْهَا،
جس قبلے کی طرف رخ کر کے اب تک تم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کو، ہم نے اس کو قبلہ ڈکلیئر نہیں کیا پرماننٹلی، بلکہ ٹیمپرری قبلہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الا لنعلم، تاکہ ہم جان سکیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ تم میں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کی بات مانتا ہے، اور کون پیٹ پھیر کے ایڑیاں پھیر کے نکل کر چلا جاتا ہے۔ عقبیہ بولتے ایڑی کو، نیچے والے حصے کو، تو کون اپنی ایڑی کو ادھر کی طرف پھرا کر نکل کے چلا جاتا ہے۔ بس ہمیں ایگزام لینا چاہتے تھے۔ ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، تو یہ انہی کی اولاد ہے۔ بس ہم ایگزام لینے کے لیے خانہ کعبہ کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے مہینوں کے لیے، تھوڑے سال کے لیے قبلے کو ہولڈ کر کے بیت المقدس کو ٹیمپرری قبلہ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، تاکہ ان لوگوں میں سے ہمیں اچھے لوگوں کو چھانٹنا تھا۔ پرماننٹ قبلہ تمہارا مکہ ہے، ٹیمپرری قبلہ تمہارا بیت المقدس تھا۔ یہی بول رہا ہے اللہ، وما جعلنا، ہم نے نہیں بنایا، القبلۃ، قبلے کو، التی کنت علیہا، اے اللہ کے نبی جس پر آپ تھے نا اب تک۔ ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی تقریباً 16 یا 17 مہینے بخاری کی حدیث کے مطابق بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، رخ کر کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو، اب اللہ کو ایگزام لینا تھا قبلہ چینج کر کے، اب اللہ بولتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلے کا ڈائریکشن جو میں نے چینج کیا ہے یہ بہت بھاری کام ہے، یہ بہت بڑا، بہت گراں گزرا ہے، بہت بھاری لگا ہے ان لوگوں کو جو یہ چاہتے نہیں تھے۔ الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے نا بہت ایزی ہے اس کے لیے کام۔ کبھی کار کو دیکھا ہے آپ نے، کبھی گاڑی کو دیکھا ہے، آپ بس بیٹھ کے جدھر چاہو ایزیلی مڑ جاتی ہے وہ، جدھر آپ اس کو ٹرن کرنا چاہو کار ایزیلی ٹرن ہو جاتی ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ یہ جن کو میں ہدایت دیتا ہوں نا، جن کو میں ڈائریکشن دیتا ہوں، جن کو میں گھماتا ہوں، ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں جیسے چاہے وہ لوگ گھوم سکتے ہیں، لیکن مشکل کس کے لیے ہے؟ جو گھومنا نہیں چاہتے ان کے لیے مشکل ہے، جیسے مثال یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کیا بولتا ہے؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو نمازیں تم بیت المقدس کی طرف پھر کر پڑھے تھے، اللہ ان نمازوں کو ضائع بھی نہیں کرے گا، اس کا ثواب بھی تمہیں دے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے، لوگوں کے لیے بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اور رحیم، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کیا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اب اس آیت کو ہم سمجھیں گے۔ اب دیکھو بہت بڑی آیت ہے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے نبی، اے صحابہ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، اس دنیا کے حساب سے بھی، اس آخرت کے حساب سے بھی۔ سامنے، کیونکہ سامنے کا جو ٹکڑا ہے نا اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ کیسے؟ لِتَكُونُوا، بہترین امت ڈکلیئر اس لیے کیا تاکہ تم شہداء، گواہ بنو، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے نبی تم پر گواہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگنے والا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اسنادہ صحیح، جس پر علماء نے کہا ہے صحیح کی مہر لگائی ہے، اتھنٹک روایت کہا ہے علماء نے، کہ امت محمدیہ اور اللہ کے نبی ایک اونچی جگہ پر رہیں گے کل قیامت، یعنی حشر کے میدان میں ایک اونچے ٹیلے پر رہیں گے، نیچے سارے نبی کھڑے ہوئے رہیں گے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ، سارے نبیوں کی امتیں ان کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ ایک ایک نبی کو لا کر کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، توحید پہنچانے کے لیے، کیا تم نے اپنے کام کو مکمل پہنچایا؟ کیا تم نے دعوت و تبلیغ کا کام مکمل کر دیا؟ تو نبی کہیں گے ہاں اللہ رب العالمین، میں نے اپنے کام کو مکمل کیا ہے، میں نے توحید کا کام لوگوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، تیری طرف ان کو بلانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ نبی کو تھوڑا سائیڈ میں ہٹائے گا اللہ، امت کو لائے گا، لا کر امت کے لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ نبی جو کہہ رہا ہے اس میں سچائی کہاں تک ہے؟ کیا یہ نبی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ؟ کیا اس نبی نے میرے پیغام کو تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ تو ساری امت، جو نافرمان تھے نا، وہ کیا بولیں گے؟ ہم نہ کوئی پیغام پہنچایا نہیں انہیں، یہ نبی کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچایا، نہ تمہارا تعارف کیا، نہ تمہارا انٹروڈکشن کیا، اللہ کچھ بھی نہیں پہنچایا۔
اب نبی کو جھوٹا قرار دیں گے ان کے امتی کل قیامت کے دن، تو اللہ نبی سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل ہے؟ یہ تمہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس سے تم پروف کر سکو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس وقت یہ نبی کہیں گے کہ ہاں میرے پاس اللہ کے نبی، آخری نبی گواہ ہیں اور ان کی امت گواہ ہے۔ تو اس وقت اللہ ہم سے پوچھے گا، یعنی امت محمدیہ کے لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ نبی سچے تھے، انہوں نے میرے پیغام کو ان کی قوم تک پہنچایا تھا؟ تو ہم لوگ گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہاں اے اللہ رب العالمین، یہ نبی سچ کہہ رہے ہیں اور ان کے فالوور جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ نبی نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچایا ہے۔ تب اللہ ہم سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے کیا؟ جس بات کو تم میرے سامنے ڈکلیئر کر رہے ہو یہ نبی پہنچایا ہے بول کے، اس چیز کا علم تمہیں کیسا ہوا؟ تمہیں کون بتایا آ کر؟ اس وقت ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نبی اپنی قوم تک پیغام پہنچائے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی گواہی دیں گے ہمارے اوپر کہ اے اللہ میری قوم سچ کہہ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں نے تم پر، صحابہ سے کیا کہا اللہ، یعنی اللہ کے نبی کو ماننے والوں سے، میں نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا ہے۔ ہم کیا ہے نبیوں کو بچائیں گے کل قیامت کے دن ان کے امت کے جھوٹ سے۔ جب اللہ ہم سے پوچھے گا یہ چیزیں تمہیں کیسے معلوم، تو ہم اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کریں گے، تو اللہ کے نبی جا کر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ میری قوم سچ بول رہی ہے، میں نے اسے بتایا تھا کیونکہ تو نے مجھے بتایا تھا۔ یہ بات سمجھ گئے اس آیت کو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیں گے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہے۔ یہ یہود و نصارہ مشرکین عرب جو بھی ہے نا، یہ سب ابراہیم کی نسل۔ اگر ہم بیک جا کر دیکھیں گے، اگر ہم کیا بولتے ہیں اس کو، پریویوز میں، بیک گراؤنڈ میں اگر ہم اس کا دیکھیں گے، فلیش بیک میں اگر ہم جا کر دیکھیں گے تو ابراہیم کا اصل قبلہ تو خانہ کعبہ تھا۔ بس ان لوگوں کے اندر جو نافرمان ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے، ان کو چھانٹنے کے لیے، بس قبلے کو میں تھوڑا روک کر بیت المقدس کو قبلہ ڈکلیئر کر دیا، تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اچانک ابراہیم کی نسل سے میں نے ایک نبی کو لانا چاہا، کیونکہ ابراہیم دعا کرے تھے اے اللہ میری اس امت میں سے ایک نبی کو پیدا فرما۔ اس سٹی میں سے، کہاں دعا کرے تھے؟ مکہ میں دعا کرے تھے۔ اس وقت مکہ ہی قبلہ تھا، تو اس وقت قبلے کی طرف رخ کر کے جو دعا ابراہیم کیے تھے نا، تو اللہ کو بھی اسی قبلے کی طرف، اسی سٹی میں نبی کو لانا تھا، تو اللہ نے لایا بھی، قبلہ بھی اس میں چینج کر دیا، قبلہ بھی خانہ کعبہ کو ڈکلیئر کر دیا۔ بس اس لیے ٹیمپریری قبلہ وہ تھا کہ بس ان میں تیری اتباع کون کرتا، تیری نافرمانی کون کرتا، بس یہ مجھے جاننا تھا۔ تو اللہ جان لیا، صحابہ اتباع کر لیے، مان لیے، کفار مکہ اور یہود و نصارہ انکار کر دیے، اللہ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ بس یہی یہ کیا تھی، اللہ رب العالمین کی ایک پلاننگ تھی، خانہ کعبہ کو کیا ہو، قبلے کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف پھیرنے کا، کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں اس کو واضح کر دیا۔ آگے آئے سمجھ میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اے اللہ کے نبی، اے صحابہ، جتنے بھی مہینے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے نا، وہ ساری کی ساری نمازیں میں ایکسپٹ کر چکا ہوں، میں کیا ہے آپ کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا۔ جتنا آپ نے پڑھا ہے بالکل ہمارے ڈیٹا بیس میں ساری کی ساری نمازیں سیو ہیں، اس کے اندر حفاظت ہو رہی ہے، میں کیا تمہاری محنت کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بولتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنگجو عورت تھی، اچانک وہ اس جنگ کے اندر اس کا بچہ گم ہو گیا، چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ کیا ہے اس کا گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کون لے لیا اس کے بچے کو۔ وہ پاگلوں کی طرح وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس گروپ میں جس کا بھی چھوٹا بچہ ملتا اس کو لے کر اپنے سینے سے لگاتی تھی، اس کو پیار کرتی تھی، اتنی زیادہ محبت تھی بچے سے اس کو، تو ڈھونڈتی تھی، جس کے بچے ملتے تھے سب کو چھین کر اپنے گلے سے لگاتی تھی، پھر ان کا بچہ دیکھ کر ان کے حوالے کر دیتی تھی۔ لیکن اچانک
اسی دوران اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو بولتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، کیا یہ چیز پاسبل ہے کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اپنے سے لے کے آگ میں ڈال دے؟ اپنے سے اٹھا کر اپنے اس چہیتے بچے کو لے کر کیا وہ عورت آگ میں ڈال سکتی ہے کیا؟ جو اس سے پہلے پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے بچے کی محبت میں اتنا وہ ڈوبی ہوئی تھی، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے پاسبل ہے؟ تھوڑی دیر اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں رہا تو پاگل ہو گئی، جیسے ہی ملا تو اس کو چمٹ کر، اس کو پیار کر کے اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ ماں اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے؟ تو اس وقت نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین جو بندوں پر رحم کرتا ہے نا، رحیم، یہ اس ماں سے کہیں زیادہ رحم کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس ماں سے بھی کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ جس طرح وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، ڈالنا پسند نہیں کرتی، بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، بس ایک ماں کا آپ نے سامنے دیکھا ہے، اس جیسی 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ذرا سوچو کیسی کیسی چیزیں قرآن کھول کھول کے رکھ رہا ہے ہمارے سامنے یار۔ یہ ہوگی آیت نمبر 143۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 144، اللہ رب العالمین کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے نبی، نرا مانے دیکھنا، قد نرا اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، تمہاری اس خواہش کو، تمہارے اس پیشن کو، تمہاری اس اینگزٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ آپ بار بار وجہی کا، اپنے چہرے کو، تقلبہ پھیر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، فی السماء، آسمان میں۔ جب بھی اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے نا، ایسا اللہ رب العالمین کی طرف اپنا چہرہ اٹھاتے تھے کہ اللہ اس قبلے کو چینج کر کے، بیت المقدس کو ہٹا کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، کیونکہ میرے باپ ابراہیم کا قبلہ وہی ہے، تیرا گھر وہی ہے، اصل گھر۔ اے اللہ اس قبلے کو اٹھا کر اس قبلے کی طرف ہمارا ڈائریکشن چینج کر دے۔ ہر نماز میں اللہ کے نبی رو رو کر دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کی خواہش کو جانتے ہیں، ہم آپ کے دل کا حال جانتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کو قبلہ چاہتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو قبلہ چینج کریں گے۔ اللہ سامنے بولتا ہے نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے اللہ کے نبی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بھی ضرور چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، بدلیں گے، قبلتاً، قبلے کو، ترضاها، آپ کی مطابق، آپ کی خوشی کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق ہم قبلے کو کیا ہے چینج کر کے خانہ کعبہ کو بنائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اسی حالت میں اپنے قبلے کو بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ، اپنا ڈائریکشن بیت المقدس سے نکال کر خانہ کعبہ کو بنا لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، صلی اللہ اکبر، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا۔ اللہ کے نبی کو بولا، اس کے بعد اللہ صحابہ کو بول رہا ہے حَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہو، فَوَلُّوا، اپنے چہروں کو، فَوَلُّوا، پھیر لو، وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، شَطْرَهُ، اس کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ مسلم کی حدیث ہے، غالباً صحابہ کرام مسجد قباء کے اندر فجر کی نماز غالباً پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی آ کر جیسے ہی کہا کہ اللہ کے نبی کے اوپر رات میں آیت اتری ہے کہ تم اپنے قبلے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو، مسجد قباء والے کیا فوراً اپنے قبلے کو اسی حالت میں، غالباً رکوع کی حالت میں تھے، اسی رکوع میں کیا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا خانہ کعبہ، اس طرح بیت المقدس ہے تو پیچھے خانہ کعبہ تھا، تو سیدھا صحابہ کرام کیا ہے ایسا گھوم گئے، کس طرف؟ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ صحابہ کرام نے مان لیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر بھی کچھ صحابہ کرام تھے، غالباً عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر بھی کیا انہیں عصر کے ٹائم پہ معلوم ہوا، تو انہوں نے اسی جگہ پر کیا ہے عصر کے ٹائم پہ رکوع کی حالت میں اپنے قبلے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ آج اسی جگہ پر مسجد قبلتین ہے، دونوں قبلوں والی مسجد، یعنی وہاں پر دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف بھی نماز ہوئی، اب خانہ کعبہ کی طرف نماز ہو رہی ہے، اس لیے اس مسجد کا نام پڑا ہے مدینے کے اندر مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔
آج بھی وہ مسجد کیا ہے، زیارت کے اندر آتی ہے، مدینے میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد دیکھو، ان الذین اوتوا الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے، لیعلمون، جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی ان کی کتاب میں باقاعدہ یہ چیز لکھ کر تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوگا۔ انہوں نے اس چیز کو جانا ہے، پڑھا ہے، سب کچھ معلوم ہے انہیں، اس کے باوجود بھی وہ معلوم رکھ کر بھی، جان کر بھی انجانے بن رہے ہیں، حق کو چھپا کر جھوٹ کو بول رہے ہیں۔ یہ حق معلوم ہے انہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے ان کی کتابوں میں۔ اور اللہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں نا، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس سے اٹھا کر خانہ کعبہ کو کر دیا، کیونکہ ان کے اندر بہت ساری، یہود و نصارہ کے اندر نا بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھی، بہت ساری غلط عادتیں، غلط رسومات، سامنے دیکھیں گے ہم کیا کیا غلط چیزیں تھیں انشاءاللہ، کہ ساری چیزوں کو جب آ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آ گئے تو آ کر، مثال کے طور پر ابراہیم کے دونوں بیٹے اسحاق، اسماعیل، تو اسحاق کی نسل سے سارے نبی کو اللہ لایا، ساری نعمتیں ان پر کی، قبلہ ان کے پاس، پالیٹکس، پاور، پیسہ، سب کچھ ان کے پاس تھا، اللہ نواز دیا، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن جب وہ لوگ دعوتی کام چھوڑ دیے، اللہ کی باتوں کو ماننا چھوڑ دیے، اپنی منمانی شروع کر دیے، نبیوں کو ناحق قتل کر دیے، کرنا شروع کر دیے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو کٹ کرتے ہوئے، اس پائپ لائن کو یہاں پر کاٹتے ہوئے، ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے، مشرکین، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آ کر کیا ہے، سارے لوگوں کو جب دین کی دعوت دینا شروع کرے، یار کئی واقعے اللہ کے نبی کو ایسا ٹارچر کیا گیا، سر سے لے کر پیر تک مار مار کے خون سے لہو لہان کر دیا گیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی کیا ہے، اپنے مشن میں ڈٹے رہے، دعوت کا کام بالکل کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی ان چیزوں کو دیکھا، ان کوششوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کے ان اسٹرگلز کو دیکھا، دیکھ کر اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اے اللہ اس قبلہ، اے اللہ اس سے بیسٹ قبلہ جو خانہ کعبہ ہے، اللہ بیت المقدس نہیں بلکہ اللہ خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دے، خانہ کعبہ کی طرف میں رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر نماز میں نبی رو رو کر دعا کرتے تھے اللہ کے نبی سے۔ تو اللہ کہتا ہے قد نرا، اے نبی ہم نے دیکھا ہے، تقلب وجہک فی السماء، کہ تم اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا ایک باپ ہے، بچہ اپنے باپ کی طرف بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، بار بار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو باپ کو اتنی محبت آ جاتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی طرف پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا چاہتا ہے تو، کیوں اتنے بار مجھے دیکھ رہا ہے تو، کیوں بار بار مجھے دیکھ رہا ہے تو، اتنی محبت کی نگاہ سے، آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ جب بچہ بولتا ہے کہ ابا جان مجھے فلاں چیز ہونا، مجھے وہ چیز ہونا، مجھے معلوم آپ مجھے دینے سے انکار نہیں کرو گے، تو اس بچے کی محبت میں باپ آ کر کیا دے دیتا ہے وہ چیز۔ نبی کا بھی یہی انداز دیکھو، بار بار اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم جانتے ہیں آپ کی خواہش کو، ہم آپ کی خواہش کے مطابق فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری رضامندی کے مطابق ہم کیا ہے، قبلہ چینج کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے قبلے کو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کو قبلہ ڈکلیئر کر دیا بیت المقدس سے ہٹا کر۔ اب اس کے بعد آگے کی آیت ہم دیکھیں، کہاں تک ہو گیا؟ آیت نمبر 144 ہو گیا۔ اب آیت نمبر 145، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے، جیسے قبلہ چینج ہوا نا، اس کے بعد کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، یعنی توریت، انجیل، یعنی یہود اور نصارہ،
اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، بکل آیتن ما تبعوا قبلتک، جب آپ جا کر انہیں سمجھائیں گے اس قبلے کی طرف، اس قبلے کے بارے میں جب آپ ان سے کیا ہے سمجھائیں گے کہ آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ مان لو، بکل آیتن، کتنے بھی ایویڈنس آپ ان کو دے لو، کتنی بھی نشانیاں آپ ان کو دکھا لو کہ تمہارے باپ کا قبلہ بھی، تمہارے باپ ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، سب کا قبلہ کیا خانہ کعبہ تھا، تم بھی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مان لو، کتنا بھی انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرو، کیا کریں گے؟ ما تبعو قبلتک، کبھی وہ تمہارے قبلے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ کون؟ یہود و نصارہ کبھی تمہارے قبلے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اے اللہ کے نبی کبھی آپ بھی ان کے قبلے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اب، کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ بننا ہے، آپ میری حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مانیں گے، کبھی آپ ان کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، ان کے قبلے کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ اب آگے دیکھو، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ارے تم تو چھوڑو، آپس میں جو تین گروپوں میں بٹکو ہے نا، انہوں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، انہوں خود ان کا ایک قبلہ نہیں ہے، بیت المقدس ایک ہے، لیکن بیت المقدس کے ایک حصے کو ایک جماعت مانتی ہے، اس کے دوسرے حصے کو دوسری جماعت مانتی ہے کہ یہ طرف قبلہ ہے، ایک ہی مسجد، لیکن یہ حصے کو یہ لوگ قبلہ اور یہ حصے کو یہ لوگ قبلہ، ان کے قبلے میں بھی انہوں ایک نہیں ہے، بعضهم کیا ہے؟ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی تابعداری نہیں کرتے انہوں، ایک دوسرے کے قبلے کو جب ایکسپٹ نہیں کرتے تو تمہارے قبلے کو کہاں سے ایکسپٹ کریں گے انہوں؟ بیت المقدس میں دو قبلے بنا لیے تھے انہوں، تو دونوں مل کو یہ قبلے کو یہ قبلہ جب ڈکلیئر نہیں کر سکتے، یہ قبلے کو جب نہیں مان سکتے، آپس میں بھائی بھائی ہو کو تمہارے قبلے کو کیسا مانیں گے انہوں؟ اللہ کیا ہے یہاں پر بتا دیا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ اتباع کریں گے اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی خواہشات کی اگر آپ اتباع کریں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آنے کے بعد، آپ کے پاس میرا آرڈر، میرا حکم آنے کے بعد، اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کر کے ان کے قبلے کو اپنا قبلہ مان لیں گے، اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین کیا ہے، کوئی بھی چانس لینا نہیں چاہتا یہاں پر، اللہ کے نبی کو اللہ کیا بول رہے ہیں، اگر کبھی بھی آپ ان کو اپنی طرف، ہوتا نا کبھی کبھار دعوت والے کیا کرتے، تھوڑے نہیں معلوم ہے لوگ، ان کو اپنی طرف لانے کے لیے پہلے ان میں مل جاتے، جا کو ان کے کام کرنا سٹارٹ کر ڈالتے، ان کے چہیتے بن جاتے۔ اللہ بولتا ہے کبھی اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کر لیے، ان کی خواہشوں کے اندر جا کر مل گئے، تو آپ سے بڑا ظالم کون بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو بول کر کے انڈائریکٹلی سارے امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اگر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم کو مانو گے، ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے کسی بھی نیت سے، چاہے آپ کی نیت ان کو اپنی طرف کنورٹ کرنے کی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان کے حکم کو مان کر ان میں چہیتے بننے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کے ساتھ تم ظلم کر بیٹھو گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا آپس میں ایک دوسرے کو، جب آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ہی لوگ نہیں مان رہے تھے تو اللہ کے نبی آپ کے قبلے کو کیا مانیں گے؟ تو آپ کا بولنا نہیں بولنا چھوڑ دو، ان کو بول بول کر ماننے والے نہیں ہیں لوگ۔ اب آیت نمبر 146 اللہ رب العالمین کہتا ہے، ہاں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی توریت انجیل جو بھی کتاب دی گئی، وہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ اس کو پہچانتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، یا پھر قبلے کو بھی پہچانتے تھے، کما یعرف یعنی یہاں پر مراد اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یعرفونہ ہو سے مراد اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کو یہ ویسے ہی پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے گروپ ایسا تھا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی،
جانتے ہوئے بھی کچھ گروپ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھو، آپ کو تو اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ آیت میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو وہ ایسے ہی جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے تھے۔ بالکل یہ خانہ کعبہ کو بھی ویسے ہی جانتے تھے کہ آخر نبی کا قبلہ خانہ کعبہ بھی ہوگا، جان کر بھی کیا ہے، انجانے بن کر حق کو چھپا کر یہ لوگ کیا ہے، جھوٹ کو بتاتے تھے کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ بیت المقدس اتنا اچھا قبلہ تھا، اس کے باوجود بھی خانہ کعبہ کو کیوں آپ نے قبلہ بنایا؟ ہماری نسل میں سارے نبی آ گئے، لیکن آپ نے کیوں ان کی نسل سے آنا تھا؟ اللہ کو کیوں آپ کو ان کی نسل سے نکالنا تھا؟ ہماری نسل سے کیوں نہیں نکالنا تھا؟ بس یہی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، اس آیت میں غور کرو، وَإِنَّ فَرِيقًا کہا ہے، ان میں سے ایک گروپ کیوں بولا اللہ؟ کیونکہ یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے، مثال کے طور پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی میں سے تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصارہ میں سے تھے، تمیم الداری یہ بھی یہودیوں میں سے تھے۔ تو یہ کچھ ایسے صحابی تھے، یعنی کچھ ایسے یہود و نصارہ تھے، جیسی قرآن ان کے سامنے آیا، جیسی قبلہ چینج ہوا تو ان کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ یار ہمارے توریت میں، ہمارے انجیل میں ایز اٹ از ایسا تھا، ریالٹی میں اب دیکھ لیے ہم لوگ، تو اس کا مطلب انہوں سچے نبی، یہ ہمارا قبلہ۔ جیسے ہی دیکھ لیے فوراً اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لا لیے۔ تو اللہ نے کہا بس کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ تو ایمان لا لیے، کچھ لوگ کیا ہے، حق کو جانتے ہوئے بھی حق کا انکار کر دیے۔ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر فریقاً کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے اللہ کے نبی یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، یہی قبلہ اب تمہارا ہے، فلا تکو یہی کتاب اب تمہاری ہے، یہی آرڈرز اب تمہارے ہیں، فلا تکونن من الممترین، خبردار کبھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہو سکتا ہے کئی سارے لوگ، کئی سارے اوپینینز، کئی سارے ایویڈنس آپ کے سامنے لا کر رکھیں گے آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے، آپ ان ایویڈنس میں پڑھ کر کبھی شک میں نہیں پڑنا، کہ کبھی تمہارے دماغ میں یہ تھاٹ بھی نہیں آنا کہ یہ صحیح یا یہ صحیح، کیونکہ میں ڈائریکٹلی کلیئرلی تمہیں بتا دیا ہوں یہی ہے حق ہے، یہی حق ہے، الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن تم نہ ہو جانا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، ڈاؤٹ کرنے والوں میں سے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 148، جلدی جلدی آگے بڑھیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلٍّ ہر انسان کا، وجہتن ایک سمت ہے، ہر ایک نے اپنے چہرے کو ایک قبلہ بنا لیا ہے، ایک سمت بنا لیا ہے، ہوا مولیہا جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ہر انسان کیا ہے، اپنا ایک ڈائریکشن بنا لیا، جیسے یہود کیا ہے، بیت المقدس کے ایک حصے کو اپنا ڈائریکشن، نصارہ کیا ہو، یہودیوں میں سے 3 گروپ تھے نا، یہ گروپ ایک ڈائریکشن، یہ گروپ ایک ڈائریکشن، ہر ایک انسان اپنا اپنا ڈائریکشن بنا لیا ہے، اپنا اپنا رخ بنا لیا ہے قبلے کا، وہ اس کی طرف پھر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر شخص اپنے چہرے کو، ہوا مولیہا ایک سمت بنا لیا ہے جس کی طرف کیا مولیہا وہ پھر جاتا ہے، اپنا ڈائریکشن اس طرف کر لیتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ دیکھو یہاں پر اصل چیز قبلہ ڈائریکشن نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکی کے کاموں میں ایک سے بڑھ کر ایک سبقت کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے نیکی کے کاموں میں، آپ زیادہ کرو گے آپ سے زیادہ میں کروں گا، آپ اتنا کرو گے اس سے زیادہ میں کروں گا، بس آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، یہ قبلہ بے قبلے کے چکر میں کیا ہے ڈسکشن کر لے کو ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسی ٹائم کو اچھے کاموں میں لگا کر ایک دوسرے کے آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ ہر انسان اپنا قبلہ بنا لیا، اب تمہیں خانہ کعبہ کو قبلہ ڈکلیئر کر لیے، یعنی اللہ ڈکلیئر کرا لو، تو ان کے پاس یہ قبلہ، تمہارے پاس یہ قبلہ، یہ قبلے کے ڈسکشن میں پڑھ کر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں سبقت کرنا ہے خیر کے کاموں میں۔ اس کے بعد دیکھو، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، بھائی تمہیں جس سمت بھی نماز پڑھو، جس سمت میں بھی رہو، جہاں بھی رہو، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تمہیں جمع کرے گا اور لائے گا تمہیں، یأتی لائے گا، بکم اللہ اللہ رب العالمین تم سب کو جمیعاً جمع کر کے۔ اصل قبلہ تو میرا خانہ کعبہ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو،
اس سارے مسلمانوں کو اللہ بولتا ہے خانہ کعبہ میں تم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے. اللہ ایک دن تمہیں سب کو جمع کر کے لائے گا اللہ رب العالمین. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پاور، ہر چیز کا سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہر امپاسبل کو پاسبل کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تم جس کونے میں بھی رہو اس کونے سے آپ کو نکال کر لانا یہ اللہ کے لیے بہت ایزی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس آیت سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوتی ہے؟ اصل کام نیکی کے کاموں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ بیکار کی ڈسکشن میں کبھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. اصل اللہ بول دیا خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے تو خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ ماننا ہے. ٹھیک ہے، اب ادھر ادھر ہمیں نہیں کرنا ہے. اب دیکھو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہی اصل ہے. اللہ سامنے اس کو ثابت کر رہا ہے یہاں پر. اب آیت نمبر 149 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ کس سمت سے بھی نکلو، آپ کس جگہ سے بھی نکلو، خرجتا آپ نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ کو کیا ہے اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف رکھنا ہے، کعبۃ اللہ ہی کی طرف رکھنا ہے. آپ دنیا کے کس کونے میں بھی رہو، کس کنٹری میں بھی رہو، آپ کس گاؤں میں بھی رہو، لیکن آپ کو کیا ہے نماز کی حالت میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو، اپنی ڈائریکشن کو مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے آپ کو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی اب تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ بول رہے ہیں یہی ایک آپشن ہے. بولتے ہیں تھوڑے لوگ بھائی کدھر پھر کو پڑھ لیے تو بھی پڑھ لیے جا لو، یہ فرض نماز کے تعلق سے یہ آپشن نہیں ہے تمہارے پاس. آپشن کبھی کب ہے؟ جب آپ کے پاس قبلہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، آپ کو دشمن کا خوف ہے، ڈر ہے، مسجد میں آنے سے آپ کو لوگ روک رہے ہیں جیسا پیچھے پڑے ہم لوگ، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو اس میں یہ چیز جائز ہے. لیکن آپ کو کہیں بھی آپ رہو، آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ خانہ کعبہ ہی کو کیا ہے قبلہ بناؤ. یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہی ایک چیز ہے، دوسرا آپشن تمہارے پاس نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العالمین ان سارے کاموں کو جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، سب اللہ رب العالمین کیا ہے جاننے والا ہے. تم کسے قبلہ بناتے ہیں، کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کہاں جھکتے ہیں، سب اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ بولتا کیا ہے تمہیں جھکنا صرف میرے آگے، تمہیں رخ کرنا صرف میرے خانہ کعبہ، میرے مکہ کو ہے، میرے قبلے کو ہے، میرے کیا ہے اس گھر کو ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اسی کو کیا ہے اپنا رخ ماننا ہے، اپنا قبلہ ایکسپٹ کرنا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 150 اللہ کہتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر دیکھو اللہ پھر بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، کیونکہ عربی کا ایک اصول ہے اذا تکرر تقرر، جب کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہے دل میں اتر جاتی ہے، اسٹینڈرڈ بیٹھ جاتی ہے. یہ عربی کا رول ہے. اللہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، لوگوں کو، مسلمانوں کو بول رہا ہے بھائی تم کہیں بھی رہو، من حیث خرجتا، تم جس کا کہیں سے بھی نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لیکن ایک چیز کو نہ بھولو کہ نماز کی حالت میں، فرض نماز کی حالت میں تمہارا قبلہ، تمہارا چہرے کا ڈائریکشن مسجد حرام ہی کی طرف رہنا ہے. اے بات سمجھ میں؟ فولو وجوہکم شطرہ. اس کے بعد حیثما کنتم فولو وجوہکم شطرہ، وجہکا سے مراد تیرا چہرہ یعنی اللہ کے نبی کا، یہ اللہ کے نبی کو بولا ہے. سامنے دیکھو وحیثما کنتم، اے صحابہ، اے اللہ کے نبی کے ماننے والے، تم جہاں کہیں بھی رہو، پوری دنیا میں تم کہیں بھی رہو، فولو پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیرنا ہے. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ایویڈنس نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ نہیں بولنا کہ تم مسجد حرام کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو کیوں قبلہ بنا لیے، یہ نہیں بولنا. اور یہ مشرکین مکہ یہ نہیں بولنا کہ جب تمہارے باپ دادا اسماعیل ابراہیم جب خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مانتے تھے تو تم کیوں بیت المقدس کو قبلہ مان رہے ہو، تم بھی یہاں پر آ کر اپنا قبلہ بنا لو. کوئی ایک چانس بھی مت دو، کوئی ایک ایویڈنس بھی مت دو جس کی وجہ سے تمہارے خلاف آ کر وہ لوگ کیا ہے
کچھ باتیں کرنا سٹارٹ کر ڈالیں، بلکہ بالکل کھلم کھلا واضح طور پر جب میں نے کہہ دیا مسجد حرام کو مان لو تو مسجد حرام کو مان لو، اسی طرف پھر کر نماز پڑھو، تاکہ سامنے والے کو بولنے کا موقع نہیں ملنا، ایک چانس بھی بولنے کا مت دو۔ کیونکہ اگر مشرکین عرب کیا بولتے، اگر مکہ پہلے قبلہ تھا تو تم بیت المقدس کو کیوں قبلہ بنا لیے؟ ہے بات سمجھ میں؟ تو جب یہود و نصارہ بھی بولیں گے نا بیت المقدس مکہ ہمارا قبلہ نہیں تھا بلکہ بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، یہ آپس میں ڈسکشن نہیں ہونا، کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آنا، کوئی ایک ایویڈنس بھی چھوڑو نہ کو، تم ہمیشہ ہمیشہ خانہ کعبہ ہی کو اپنا قبلہ مانو، کبھی بھی بھولنا مت اس چیز کو۔ اب اس کے بعد الا الذین ظلموا، بھائی کچھ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، تمہیں نہیں دیے تو بھی انہوں کیا کھود کو کیا کہ ایک نکال لیتے، فلا تخشوہم، نکال لے کو تمہارے سامنے آ کو تم نہ کیا تو ڈرانا دھمکانا مارنا کچھ بھی کرنے آئے تو ڈرو نہ کو، فلا تخشوہم، ڈرو مت ان سے، وخشونی، ڈرو مجھ سے، ان سے ڈرو مت بلکہ مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، کیونکہ میں نے میری نعمت تم پر مکمل کی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ پورا پرمننٹ قبلہ خانہ کعبہ کو قیامت تک میں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، پرمننٹ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی بھی آرڈر اب چینج نہیں ہوتا، قیامت تک آنے والوں کو اسی کتاب کو فالو کرنا ہے جو کتاب کے تم فالو کر رہے ہو، اسی دین کو پرمننٹ میں نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے، تو پرمننٹ چیزیں میں نے تمہیں دے دی ہیں، تو اس اعتبار سے میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، جو بھی آئیں گے تمہارے ہی نقش قدم پر چلیں گے، اگر تمہیں فالو کریں گے ہی تو ان کو نجات ملے گی، ان کو کامیابی ملے گی، ان کو سکسس ملے گی، ان کو جنت ملے گی، اس اعتبار سے میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کیا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ جب اتنی ساری نعمتیں انسان دیکھتا ہے نا تو اس کے دل میں چیز آتی ہے کہ جو اللہ ہمارے لیے اتنا کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ تو اس اعتبار سے تم ہدایت پر آ جاؤ گے شاید کہ، آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری چیز آپ کو بتا دوں، لعل جب بھی اللہ یوز کرتا ہے نا، اللہ کے لیے آتا ہے نا تو وہاں پر یقین کا معنی آتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن جب بندوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہاں پر کیا ہے، شک کے معنی میں، شاید کہ، میں بھی، آئی بات سمجھ میں؟ یہ عربک گرامر کا ایک چھوٹا سا ایک رول ہے جو میں نے آپ کو دے دیا۔ آیت نمبر 150 ہو گئی اب، تو اللہ کہے یہاں تک دیکھو تین مرتبہ قبلے کو اپنا یعنی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنانے کے لیے اللہ تین مرتبہ تاکیدی حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں کیا ہے، خانہ کعبہ ہی کو اپنا قبلہ بنانا ہے، کوشش یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنا پکا قبلہ معلوم ہو، قبلے ہی کی طرف ہم کیا رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کی جو آیت اس سے پہلے ہمیں پڑھے تھے وہ مجبوری کی حالت میں، کہیں آپ سفر میں ہیں، کہیں سے ٹرین میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کی ٹرین کبھی قبلے کی طرف ہو رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس حالت میں جب آپ نماز پڑھو گے تو اپنا رخ کیا قبلے کی طرف رکھو، جیسے ہی اس کے بعد آپ نماز سٹارٹ کر ڈالے نفل نماز، تو جس طرف بھی آپ کی سواری جان دے وہ چیز آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ باقاعدہ اللہ کے نبی جب اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اس وقت کیا ہے، نفل نماز کی جب نیت کرتے تو اونٹنی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے، قبلے کی طرف کرتے، نماز چالو کرتے، جو اس کے بعد اونٹنی جس طرف چاہے جس ڈائریکشن میں چاہے جاتی تھی اللہ کے نبی اپنی نماز کنٹینیو کرتے تھے۔ یہ نفل نماز کے تعلق سے ہے، لیکن فرض نماز کے تعلق سے یہی ہے کہ تم خانہ کعبہ ہی کو اپنا رخ کرو گے، اپنا قبلہ مانو گے۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 151، اللہ رب العالمین کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں سے، رسولا ایک رسول کو، یتلو علیکم جو تمہارے سامنے تم پر، یتلو تلاوت کرتا ہے، آیاتنا ہماری آیتوں کو، ویزکیکم تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تمہیں وہ ساری چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ شاید آپ جان گئے ہوں گے اس آیت کو، یہ کس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم کیا پڑھے تھے، ابراہیم خانہ کعبہ کو بناتے بناتے ایک دعا کرے، کیا کر کے، ربنا اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ میرے بچوں میں سے ایک نبی کو بھیج،
کیا کرنا انہیں؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرنا ان کے سامنے، ویزکیہم، انہیں پاک کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر کے یہاں پر صحابہ کو کیا بول رہا ہے؟ جیسا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے دعا کی تھی اس نبی کے لیے، میں نے اس دعا کو قبول کر کے ارسلنا، سینڈ کیا ہے، بھیجا ہے، فیکم، تم میں، رسولن، ایک رسول کو، منکم، تم میں سے ایک رسول کو میں نے بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر، تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، ویزکیکم، تمہیں پاک کرتا ہے بت پرستی سے، تمہارے عقیدوں کو سیدھا کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، درست کرتا ہے، ہر قسم کی گندگی سے تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ ساری چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جس کا علم تمہیں نہیں ہے، مثال کے طور پر غیب کا علم کیسا، فرشتے کون، اللہ کی مخلوق کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان کے مائنڈ سے جو چیزیں ہٹ کر ہے نا، وہ چیزوں کو ایکسپلین تمہارے سامنے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بھئی سب کو اللہ بنایا تو اللہ کو کون بنایا؟ یہ سوال بھی ہوتا تھا، سوال آیا بھی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کلیئر کٹ جواب دے دیا کہ جب بھی ایسے سوال آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ ساری چیزیں تمہیں کھول کھول کے سکھائے گا، جو چیزیں تمہارے دماغ میں تو تمہاری عقل میں نہیں آئیں گی، ان ساری چیزوں کا علم تمہیں دے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، جو یہاں پر یہ آیت قبول، جو دعا قبول ہو گئی تو اللہ نے صحابہ کرام کو یہاں پر بتا دیا۔ آئے بات سمجھ میں؟ اس آیت کی تشریح میں کر چکا ہوں، تفسیر پہلے ہی بتا چکا ہوں، اب بس اس کا ترجمہ بھی میں کر لیا ہوں، اب آگے بڑھتا ہوں۔ اب آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ بولتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں یاد کرے تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، نافرمانی کرو نہ کو، میرے آرڈر کو فالو کر کے الحمدللہ بولو، اللہ تیرا شکر ہے کر کے بولو، میرے آرڈر کی نافرمانی کرو نہ کو، منہ پھیر کو جاؤ نہ کو۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، اگر تم مجھے یاد کرو گے بدلے میں اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، اگر بندہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اگر بندہ اللہ کو کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی وہ جماعت سے، ون آف دا بیسٹ جماعت جسے فرشتوں کی جماعت کہا جاتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں اللہ اس بندے کا ڈسکشن کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کرو، جہاں کہیں رہو اللہ کا ذکر ہمیشہ تمہاری زبان پر رہنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری دعائیں تمہارے زبان پر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے گاڑی چلا رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، کہیں بھی رہو، تمہارے زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یار میں سعودی عرب جب آیا تو جیسی مکے میں بھی کچھ سڑکوں پر لکھا ہوا ہے، مدینے میں بھی کچھ سڑکوں پر لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ پر بورڈ لگایا ہوا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی تو اگر تم اللہ کو بھول گئے ہو تو اللہ کو یاد کر لو۔ جب بھی ہم گاڑی میں جاتے رہتے ہیں، کسی بس میں جاتے رہتے ہیں، تو فوراً ونڈو سے اچانک اس پر نگاہ پڑتی ہے یار کہ اگر تم اپنے رب کو بھول رہے ہو تو اللہ کو یاد کر لو، فوراً دماغ میں خیال آتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً وہ چیز دماغ میں، دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سعودی عرب کے لوگوں نے اس کا بہت بڑا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو کیا ہے، اس کا اجر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد دیکھو یہ ہوگی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی پرابلم تمہیں آئے تو تمہیں اگر ہیلپ مانگنا ہے تو تمہارے پاس دو آپشن ہے، ایک صبر کرنا ہے، دوسرا تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ انہی دو چیزوں کے ذریعے میری مدد جڑی ہوئی ہے، انہی دو چیزوں کے ذریعے میری مدد تم تک پہنچے گی، یہی ایک ذریعہ ہے میری مدد تم تک پہنچنے کا۔ یہ ہو گئی عام لوگوں کے لیے۔ اب یہ آیت انڈائریکٹلی صحابہ کو کیا پیغام دے رہی ہے معلوم؟ کہ دیکھو بھائی، تمہارا قبلہ
جو چینج ہوا نا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، یہ رجب یا شعبان سن 2 ہجری میں، اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ ہجرت جس سال کرے نا، اس کے نیکسٹ ایئر دوسرے سال کیا ہے، رجب کا مہینہ تھا یا شعبان کا مہینہ تھا، اس مہینے میں قبلہ چینج ہوا. تو اس کے بعد اس وقت کے جو یہودی، جو نصارہ، جو مکے کے منافقین مشرکین تھے نا، اب ان سے تمہیں عنقریب جنگ ہونے والی ہے. جنگ بدر کا انڈائریکٹلی میسج ہے یہاں پر، کیونکہ رمضان کے اندر سن 2 ہجری اسی سال تقریباً 2 مہینوں کے بعد سن 2 ہجری رمضان کے مہینے میں جنگ بدر پیش آئی. تو تم نہ سب کچھ مل گیا، مدینے میں ایک پاور، سب کچھ مل گیا، تو اب تمہاری ایک وار ہونے والی ہے، کافر اور اسلام، کفر اور اسلام کی جنگ ہونے والی ہے، اب ایک وار ہونے والی ہے. تو لہٰذا تمہیں کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی ہو تو تمہیں غم نہیں کرنا ہے، استعینوا، مدد طلب کرنا ہے، بالصبر والصلاح، صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے. آپ کو معلوم ہوگا جیسی جنگ بدر کا نیکسٹ ڈے جنگ بدر تھی، اس سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کھڑے ہیں، جنگ بدر کے میدان میں رو رو کر اللہ کے نبی سے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. نماز اللہ کے نبی نے پڑھی، رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج، اللہم اللہ، جو کچھ وعدے تو نے مجھ سے کیے ہیں اللہ، آج ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ آج تو اپنی مدد ہم پر فرما، اگر آج تیری مدد نہیں آئی، ان تہلک الارض، اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو اس سرزمین پر کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. اے اللہ، نماز پڑھ پڑھ کر رو رو کر اللہ کے نبی دعا کرے تھے اللہ رب العالمین سے. تو اسی وقت کا نتیجہ تھا کہ جبرائیل کو اللہ نے فوراً اتار کر انفارم کیا کہ اے جبرائیل، جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ یہ جنگ انہی کے فیور میں رہے گی، یہ وار انہی کے فیور میں رہے گی، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر فلاں دشمن مرے گا. باقاعدہ جبرائیل نے آ کر اس جگہ کی انفارمیشن بھی اللہ کے نبی کو دے دی تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک پیغام کیا دے دیا صحابہ کرام کو، اب تمہارا قبلہ چینج ہو گیا، اب تمہارے کئی زیادہ دشمن ہیں، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک اسلام اور مسلمانوں کی، ایک اسلام اور کافروں کی جنگ ہونے والی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس میں جو بھی مصیبت ہو اس کو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے کیا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. سمجھ میں آگے بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھو اسی سے کچھ آیتیں اور اچھی ریلیٹڈ ہیں. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اب آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بھائی ان لوگوں کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا، ان لوگوں کو مت کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت کہو. احیاء، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا یشعرون، لیکن تم جانتے نہیں ان کے بارے میں. انہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی ایک زندگی ہم دیے ہیں، بیسٹ زندگی میں ہم شہیدوں والا مرتبہ انہیں دیے ہیں، ساری فیسلٹی ہم انہیں دے کر رکھے ہیں، لہٰذا انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اب آئی سمجھ میں آیت؟ جنگ بدر کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ شہید ہونے والوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ یہ ہمارے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں، وہاں پر انڈائریکٹلی جنگ کا اشارہ تھا، اسی لیے بعد اس کے بعد ہی اللہ نے اس آیت کو لایا کہ جو بھی میرے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، انہیں کیا صبر کر لو. اللہ تسلی دیا ہے، تمہارے ریلیٹیوز رہیں گے، تمہارے رشتہ دار رہیں گے، اس میں قتل کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غم ہوتا ہے مردوں پر. ارے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، بس تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمہیں دکھیں گے. اے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے صحابہ کرام کو یہاں پر تسلی دی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مدد مانگی تھی نا نماز اور دعا اور صبر کے ذریعے، تو اللہ نے دلاسا دے دیا ہے، ان کو تسلی دیا ہے. اب آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صحابہ اکرام کو بول رہا ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا ایگزام لیں گے، بِشَيْءٍ، چند چیزوں کے ذریعے. وہ چند چیزیں کیا ہے؟ من الخوف، ڈر کے ذریعے،
والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس تمہارے لوگوں کی جان لے کر کے، تمہارے پیارے جو ہے نا تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ عزیز ہیں، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے بہن، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہارے بھائی، سب کچھ، ان میں سے چند لوگوں کی جان لے کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات اور ثمرات میں، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین ان ساری سچویشنز میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ اللہ دیکھو یہاں پر 5 چیزیں غالباً ذکر کیا ہے، خوف، ڈر لائیں گے، مثال کے طور پر اگر سمجھنا ہے تو کرونا کی حالت میں کیسا ڈر تھا ہمارے اوپر، یہ بات سمجھ میں، کسے بیماری کب آتی، کون کب مر جاتا نہیں معلوم، والجوع لالے پڑ گئے تھے کھانے کے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ونقص من الاموال جتنا مال تھا کرونا فرسٹ وے جو تھا نا اس میں بیٹھ کو سب کھا لیے، مال ختم ہو گیا، والانفس ایک کے بعد ایک پتے جھڑے سر کا، لوگ مر رہے ہیں کرونا کے اندر، والثمرات کھیتی باڑی ہمیں کرے، بارش کو پوری فصل مٹ گئی، یا تو بارش زیادہ ہو کو فصل مٹ رہی ہے، یا پھر بارش نہ ہو کو فصل سوکھ رہی ہے، پھلوں میں کمی ہو رہی ہے، رزق کم ہو رہا ہے، مال کم ہو رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، ڈر زیادہ ہے، بھوک ہے، اللہ بول رہا ہے ان سارے اینگل سے میں تمہیں آزماؤں گا، وبشر الصابرین ان میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بڑا بہترین جملہ یار، جب بھی تمہیں مصیبت پہنچے فوراً کہو انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بولوں گا، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو، اذ الذین وہ لوگ، اذا جب اصابتہم انہیں مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کوئی بھی مصیبت، جتنی مصیبت ہم پیچھے گئے نا ان میں سے کوئی بھی مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے تو کیا بولتے ہیں، انا للہ بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وانا الیہ راجعون ہم بھی ایک نہ ایک دن لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کرنا، اللہ نے کیا کہا، اذا اصابتہم مصیبہ، جیسی ہی کوئی مصیبت انہیں پیش آتی ہے فوراً صبر کریں گے، تو یہ چیز ان کے سامنے فوراً بولنا انا للہ و انا الیہ راجعون، ورنہ مصیبت آنے کے بعد روکو دھوکو پلاکو ہر انسان صبر کر لیتا ہے آخری میں، کیونکہ کوئی آپشن رہتا نہیں اس کے پاس، کیونکہ سائنس اکارڈنگ ٹو سائنس انسان کی ایک لمٹ ہے، رونے کی بھی ایک لمٹ ہے، ہنسنے کی بھی ایک لمٹ ہے، بولنے کی بھی ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، انسان رو 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 کو تھک جاتا، بول 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 کو بس ہو جاتا، تو آخر صبر کر لے کو بیٹھ جاتا، تو وہ صبر اصل نہیں ہے یہاں پر، جیسی ہی مصیبت پیش آتی، الصبر عند صدمت الاولی، جیسی ہی دھمکی لگتی، جیسی ہی دھکا لگتا، جیسی کوئی مصیبت آتی، فرسٹ صبر کرنا، انسان صبر کرنا، آؤٹ آف کنٹرول کبھی بھی نہیں ہونا، صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، آئی بات سمجھ میں، یہ اصل صبر ہے، یہ اصل صبر ہے، سب کچھ ہونے کے بعد صبر نہیں کرنا ہے، جیسی چیز ہو جاتی روئے دھوئے بغیر کنٹرول کرتے ہوئے صبر کرنا ہی اصل صبر ہے، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، بڑا پاورفل جملہ ہے یار، بڑا پاورفل جملہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، آپ اس دعا کو یاد کر لو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کیا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، جب بھی مصیبت آئے دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت میرے لیے آئی ہے میری زندگی میں، اس مصیبت میں تو مجھے اجر دے، تو مجھے ثواب دے، وخلف لی منہا، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے، اس جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے، اے اللہ اس کے بدلے بہتر چیز مجھے دے، وخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس سے ریپلیسمنٹ کے طور پر بہتر چیز تو مجھے دے دے، یہ اللہ سے تمہیں دعا کرنا ہے، اے بات سمجھ میں، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، پڑھنے کے فوراً بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی فیہا خیرا منہا، واخلف لی فیہا خیرا منہا، اے اللہ اس میں جو بہتر ہے وہ بہتر چیز، اس سے بہتر چیز تو مجھے دے دے، مثال کے طور پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، ابو سلمہ کا، ام سلمہ یہ سلمہ کی ماں ہے، ابو سلمہ ان کے ہسبینڈ سلمہ کے باپ ہیں،
ٹھیک ہے نا. جب ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ام سلمہ یہ دعا پڑھتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس کے بدلے ریپلیسمنٹ کے طور پر بہتر دے. لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز آ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا گھرانہ سب سے پہلا گھرانہ تھا جو اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کیا تھا. اللہ کے نبی پر جیسی ہجرت کا حکم آیا تو یہ سب سے پہلے انسان تھے جو ہم اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کرے تھے، تو ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے میرے لیے. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دعا کی تو اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہی کو میرا شوہر بنا دیا، اللہ کے نبی ہی کو میرا ہسبینڈ اللہ رب العالمین نے بنا دیا. ایک تو ابو سلمہ، ان سے بیسٹ چیز ریپلیسمنٹ کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو میرا ہسبینڈ بنا دیا، مجھے ان کی وائف بنا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ جب بھی مصیبت آپ کی زندگی میں آئے نا تو آپ یہ دعا اللہ رب العالمین سے کر لے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور صبر کر لے، انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں دے گا. یار ان کے لیے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ ابو سلمہ کے بدلے اللہ کے نبی کو ایز اے ہسبینڈ اللہ رب العالمین نے انہیں دے دیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ فوراً اس چیز کا آپ خیال رکھ لیں اپنی زندگی کے اندر. اب اس کے بعد دیکھو یہ کچھ آزمائش تھی اللہ کی، کچھ ایگزام لینے کے طریقے تھے اللہ رب العالمین کے. اس کے بعد صبر کرنے والوں کے لیے گڈ نیوز کیسے آ گئی؟ ام سلمہ سے آپ پوچھو کتنی خوشخبری ان کو ملی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نعمتوں کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت پر آنے والے ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر آنے والے ہیں. یہ ہوگی آیت نمبر 157. اس کے بعد آیت نمبر 158، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک جو انسان بھی حج کیا یا عمرہ کیا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما کہ وہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے، اس پر سعی کرے. سعی کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اللہ اس کا قدردان ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کا اجر آپ کو لوٹائے گا، آپ کو دے گا. یہاں پر دیکھو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ یہاں پر نشانی کیوں بولا؟ ان الصفا والمروہ، صفا مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کر کے اللہ کیوں بولا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا ہے، صحابہ کرام اس کو زمانہ جاہلیت کی نشانی کہا کرتے تھے. صفا مروہ یہ اللہ کی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کی نشانی کہا کرتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو مشرکین مکہ جو یہودی تھے نا، یہ لوگ حج کے اندر کئی زیادہ غلط چیزیں، کئی شرکیہ رسومات کے رسمیں فارمیلٹیز یہ لوگ ایڈ کر دیے تھے حج کے اندر. ان میں سے ایک فارمیلٹی کیا تھی؟ صفا اور مروہ یہ خانہ کعبہ کے قریب میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ماؤنٹین جس کو بولتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہے صفا اور مروہ. تو صفا کے اوپر اسفا نامی ایک بت رکھے تھے، مروہ کے اوپر نائلہ نامی ایک بت رکھے تھے. یہ لوگ کفار مکہ اور مشرکین مکہ صفا کے اوپر ایک بت، مروہ کے اوپر ایک بت، جب بھی آپس میں چکر لگاتے تھے نا، صفا پر چڑھتے تو اس کو بوسا دیتے تھے یہ بت کو، مروہ پر چڑھتے تو نائلہ نامی بت کو کیا ہے لوگ بوسا دیتے تھے. تو جیسے اسلام آیا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ارے جاہلیت میں تو یہ لوگ بتا رکھو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ تو زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کی نشانی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ آیت اتار کر کیا کہا؟ یہ مشرکین مکہ کفار مکہ کی نشانی نہیں بلکہ یہ صفا مروہ میری نشانی ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ میری نشانی ہے. فمن حج البیت، جس نے بھی حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. صحابہ کرام کیا ہے، بتوں کی پوجا ہوتی بول کو یہاں طواف کر لے کو، حج عمرہ کر لے کو صحیح کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت کی نشانی وہ، اس پہ کیا ہے بتا رکھو لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو چومتے تھے، اگر ہم بھی اس کے اوپر صحیح کرے تو گناہ ہوتا ہم نہ سمجھ کو. صحابہ کرام رک جاتے تھے. تو اللہ کیا بولا؟ حج کرو یا عمرہ کرو، آ کر فوراً صفا مروہ کی صحیح کرو. اگر تم صفا مروہ کی صحیح کرو گے فلا جناح علیہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے.
ان یطوف بہما کہ تم ان دونوں کے درمیان طواف کرو، سعی کرو، چکر لگاؤ. ومن تطوع خیرن جو بھی ایسا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو برباد نہیں کرے گا بلکہ اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العالمین دے گا. شاید کہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گے آپ لوگوں کو کیوں اللہ رب العالمین اپنی نشانی بولا، کیوں اللہ رب العالمین گناہ نہیں ہے کر کے بولا. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ یہ ان لوگ صحابہ کرام کیا مانتے تھے، یہ زمانے جاہلیت کا کام مانتے تھے، لیکن اللہ بولتا ہے زمانے جاہلیت کا کام نہیں بلکہ میری نشانی ہے، لہٰذا تم چکر لگاؤ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. آیت نمبر 159 اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ان الذين ترجمہ دیکھو آیت نمبر 159 کا، بے شک وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے جو چیزیں میں نے اتارا ہے ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس، ما بیناہ اس کے بعد کے، ما بیناہ ہم نے کھول کھول کر واضح انداز میں کلیئرلی لوگوں کے لیے ہم نے ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے، وضاحت کیا ہے. وضاحت کرنے کے بعد، جاننے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو چھپاتے ہیں. فی الکتابی، کتاب میں یہاں پر کتاب سے مراد توریت ہے. توریت کے اندر جو نشانیاں، جو نبی کے بارے میں ہم نے انفارمیشن اتاری تھی، یہ جان کر بھی یہ چھپاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے پنشمنٹ کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی لعنت بھی ان پر ہے اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت ان پر ہے. اب یہاں پر لعنت کا معنی جانتے ہیں. لعنت کا معنی ہے دور کرنا. اگر یہاں پر ہم مانیں گے تو اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اللہ کی رحمت سے انہیں دھتکار دیا جانا. تو اللہ جو لوگ یہ چھپاتے ہیں نا، انہیں ایک تو اپنی رحمت سے دھتکار رہا ہے اللہ رب العالمین. اب لوگوں کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر لوگوں سے مراد ملائکہ، فرشتے، نیک لوگ، متقی، صحابہ کرام، اللہ کے نبی، سارے لوگوں کی لعنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان سارے لوگوں کو جو تیری چیزوں کو چھپا رہے ہیں نا، ان سارے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے، بول کے اللہ سے دعا کرنا مراد ہے یہاں پر لعنت سے. اے بات سمجھ میں؟ تو اس سے لعنت سے یہ مراد ہے کہ اللہ بھی ان کو اپنے رحمت سے دور کر رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے بھی یہ دعا کرا رہا ہے کہ تم بھی مجھ سے دعا کرو کہ میں ان کو اپنے رحمت سے دور کر دوں. تو لہٰذا کافر جو بھی دنیا کے اندر ہیں یہ لعنت اللہ علیہ. اس لیے دیکھو عام کافروں کو، علماء کرام نے ایک مسئلہ کیا بولا ہے، عام کافروں کو لے کر آپ کیا بول سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رحمت سے دور ہیں، یہ محروم ہے، یہ جہنمی ہے، عام کافروں کو. لیکن کسی ایک پرسن کو سلیکٹ کر کے آپ نہیں بول سکتے کہ فلاں کرشنا نام کا آدمی کافر ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں رام نام کا آدمی ایسا نہیں بولنا آپ کو. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی توفیق دے دے. ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے. کئی غیر مسلم آج اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا کسی کو بھی پرٹیکولرلی نام لے کر نہیں بولنا، عام بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، نام لے کر نہیں بولنا. تو اللہ رب العالمین سب پر لعنت برابر ہوتی رہتی ان کو، لیکن جب یہ لوگ دین میں آ جاتے تو لعنت جو ہے اسٹاپ ہو جاتی. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 160 الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. الا یہ کہ سوائے، ادر دین بولتے ہیں نا، اس کے علاوہ، ان لوگوں کے علاوہ، الذین وہ لوگ، تابو جنہوں نے اپنی جاہلیت کی ساری چیزوں سے توبہ کر لیا. اگر کافر نہیں ہے، کافر تھے، بعد میں توبہ کر لیے، وَأَصْلَحُوا ساری چیزوں کی اصلاح کر لیے، وَبَيَّنُوا چھپائے بغیر ساری چیزیں کھول کھول کر سامنے والے کو بتا دیے. ایک تو اصلاح کرنا، جاننا، سمجھنا، سمجھنے کے بعد چھپائی نہیں سر کا ساری چیزیں بیان کر دیے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ، اتوب علیہم جن کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے. کیونکہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
आई बात समझ में? तो यही सारे लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। तो लिहाजा छुपाए नहीं सर का, पहले जान को, समझ को, अमल कर को छुपाए नहीं सर का, सामने वाले के सामने बय्यनु खोल खोल कर बयान कर देना। तो ऐसे लोगों के लिए की तौबा अल्लाह कबूल करता है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन सलाम थे, तमीम अद्दारी थे, सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, ये भी यहूदी थे, लेकिन जैसे अल्लाह के नबी को देख लिए, समझ लिए, निशानियां पढ़ लिए, तो फौरन अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान ला लिए और तौबा कर लिए। हो गई आयत। अब उसके बाद आयत नंबर 161, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, मेरी आयतों का इनकार किया, हक बात का इनकार किया, व मातू उसी पर मर गए, व हुम कुफ़्फ़ार तो समझो यही काफिर हैं। दुनिया में अगर काफिर हैं तो हो सकता है वो मुसलमान मोमिन बन सकते हैं, लेकिन अगर मौत आ गई तो कंफर्म है, अगर वो कुफ्र पर मरे हैं तो ये कुफ्फार हैं। उलाइका अलैहिम, इन सब पर क्या है, लानतुल्लाहि, अल्लाह की लानत है, मलाइकती, फरिश्तों की लानत है, वन्नासी अजमाइन, सारे लोग इस्लाम वाले, ईमान वाले मोमिनों की और सारे फरिश्तों की इन पर क्या है, लानत है। इससे मुराद मैं समझा दिया कि बस ये लानत की दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से इनको दूर कर दे, इनको दूर कर दे, इनको दूर कर दे। अल्लाह की लानत से मुराद अल्लाह खुद इनको अपनी रहमत से दूर करता है। तो लिहाजा इस आयत से भी चीज़ वाज़ेह हो गई कि जीते जी किसी काफिर को पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि एक काफिर है, ये जहन्नमी है, बल्कि उसके मरने के बाद हम फौरन हम ये हुक्म लगा सकते हैं कि एक काफिर है, जहन्नमी है, क्योंकि इसकी मौत कुफ्र पर हुई है। है बस समझ में? जीते जी गए किसी भी इंसान पर कुफ्र का फतवा हमें नहीं लगा सकते, इल्ला कि आम काफिरों पर हम लगा सकते कि हाँ भाई ये सारे के सारे काफिर जहन्नमी है, लेकिन किसी इंसान को पर्टिकुलरली हम ये कह नहीं सकते। अब उसके बाद आयत नंबर 162, खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। खालिदीन फीहा, जो उसमें है, यानी जो जहन्नम में है, हा से मुराद यहाँ पर जहन्नम है, इशारा किया है अल्लाह ने जहन्नम की तरफ, जो उस जहन्नम में है, ला युखफ्फफ, इनमें से यानी काफिरों में से, ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, के ऐसे लोगों से अजाब को कम नहीं किया जाएगा। इनकी पनिशमेंट का जो लेवल है ना, जो डिग्री, जो थर्ड डिग्री इनको दी जा रही है, ये डिग्री बिल्कुल कम नहीं की जाएगी। तो लिहाजा ऐसे लोग सुधर जाएं, दुनिया के हद तक जब भी रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह हिदायत दे दिया तो ये लोग जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह हिदायत, मतलब अगर ये लोग हिदायत पर आना नहीं चाहे तो अल्लाह हिदायत नहीं देगा इनको, तो लिहाजा ये लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। उसके बाद आयत नंबर 163, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, इलाहुकुम इलाहु वाहिद, भाई साहबा तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्लाहु, इसके सिवा कोई दूसरा माबूद है नहीं, हुआ रहमान और रहीम, वही रहम करने वाला है और वही रहम, रहमान भी रहीम भी। आपको समझा दिया सूरह फातिहा में, रहमान कब और रहीम कब, ये ट्रीटमेंट अलग है, ये ट्रीटमेंट अलग है। रहमान का ट्रीटमेंट सारे लोगों के लिए दुनिया में आम है, रहीम का ट्रीटमेंट ओनली फॉर वीआईपी पर्सन्स, सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए। तो आज की ये आयतें यहाँ पर समाप्त होती हैं। आयत नंबर 142 से आयत नंबर 163 तक हमने जानने की कोशिश की है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की एक सबसे बड़ी नेमत खाना काबा को क़िबला बनाया, उसके बाद क्या है, काफिरों को एक्सपोज किया कि वो लोग जानते थे क़िबला मुसलमानों का खाना काबा है, उसके बावजूद भी क्या है, इन्होंने माने नहीं। कुछ लोग मान लिए वो जन्नती हैं, कुछ लोग नहीं माने वो जहन्नमी हैं। कब? इनके मरने के बाद। अगर जीते जी मान लिए तो वो भी जन्नती हैं, ठीक है, अगर उनकी मौत इस्लाम पर होना तो इस वक्त क्या है, ये लोग भी जन्नतियों में से आएंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ आजमाइशों का जिक्र किया, उस पर तुम्हें सब्र करना है। सब्र कब करना है? जैसी ही आजमाइश आती फौरन सब्र करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमें पढ़ना है। तो लिहाजा क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा अस्सब्रु, असल सब्र वही है इंद सदमतिल ऊला, जो जैसी ही मुसीबत आई, मुसीबत के सेम टाइम जो सब्र किया जाता है ना, वही असल सब्र है। क्योंकि बाद में जो सब्र किया जाता है वो सब्र असल सब्र नहीं है, क्योंकि इंसान के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं। जब ऑप्शन रहते हुए सब्र करना, ये असल सब्र है। सामने रोजा रखना, भूखा रहने का अल्लाह हुक्म दिया, घर में कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ मौजूद है, फ्रिज खोले तो जूसा, ठंडे बिंडे सब मौजूद है, सामने आंखें से देखते हुए भी सब्र कर ले को अपने आप को भूखा रखना, ये असल सब्र है। घर में कुछ भी नहीं, हालांकि वो भी रोजा है, लेकिन असल रोजा यही है। आई बात समझ में?
تو لہٰذا صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے اس جملے کہنے پر اس سے ون آف دا بیسٹ چیز اللہ آپ کو لوٹا سکتا ہے۔ اور کئی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا کہ اللہ جو بھی بولے چھپانا نہیں ہے اس کو، کھلم کھلا جیسا بولے ایز اٹ از ویسے سامنے والے کو سینڈ کر ڈالنا، سامنے والے کو بتا ڈالنا، سامنے والے کو سمجھا ڈالنا، تبھی جا کر تم مسلمان ہوگے، تبھی جا کر تم مومن ہوگے، تبھی جا کر تم میری جنت میں داخل ہوگے، ورنہ ادروائز تم کیا ہے کافر ڈکلیئر ہو جاؤ گے، اگر اسی پر مر جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ تم کیا ہے جہنم میں رہو گے۔ یہ آج کی آیتوں کا کچھ خلاصہ تھا، اور اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں ابراہیم کی دعا بھی جو ہم کیے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنانے کے وقت، اسی دعا کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے آج کے اس پارے میں ہم نے اس ایپیسوڈ میں اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ پٹ دیکھ لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بھیج دیا، اسی سینٹنسز کو تھوڑا ماڈیفائی کر کے یہاں پر کیا ہے کاپی پیسٹ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ مشرکین عرب جو ان کے اندر ہٹ دھرمیاں تھی، ماننے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ایسی ساری چیزوں سے ہم تمام مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک مسلمان رکھ، اللہ ہماری حالت بھی، اللہ ہماری مرتے دم تک ہمیں مسلمان رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری موت بھی اسلام پر ہو، اللہ کلمے والی موت ہو، اللہ ایسی موت نصیب فرما جس سے تو راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔